یہ آیت جو ولیوں پہ چشمہ کرتے ہیں، دکھائیں مجھے پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک کس ولی کا بدن سامنے رکھا گیا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور مکھیاں اوپر سے تیل چوس رہی ہوں، اور پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہو کہ جو مکھیاں ان کے بدن پر لگا ہوا تیل چوس کے جا رہی ہیں، اللہ کے ولی یہ تیل واپس نہیں لے سکتے۔ اگر من دون اللہ کا مطلب جو ان لوگوں نے گھڑا ہوا ہے صحیح ہوتا تو پھر تو درجنوں آیات کا انکار لازم آ جائے گا۔ ایک صحیح مانو گے، دوسری پر ایمان جو ختم ہو جائے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ من دون اللہ میں جہاں پہلے ذکر ہے کہ وہ لوگ پوجا کرتے ہیں من دون اللہ کی، اس میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں من دون اللہ کے اندر بتوں کے ساتھ ولیوں کو شامل کیا گیا ہو اور پھر نکالا نہ گیا ہو۔ یہاں اس انداز میں ہے، جہاں استثناء ہے وہاں ویسے ہی نکال کے بیان کر دیا ہے، اور جہاں استثناء نہیں ہے وہاں واضح کر دیا ہے کہ یہ بات بتوں کی ہے، یہ بات اللہ والوں کی نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے ناتمام بچے بھی سفارش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا۔ وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں، تمہارے بت قوی نہیں ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے بندے بھی قوی ہیں۔ اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے، قرآن ان پر کبھی بھی قوی کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ رب ذوالجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور باذن اللہ والی پارٹی اور ہے۔ جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا ہے اس آیت کے پڑھنے کا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ روزانہ پڑھتے ہیں، آج تک انہیں سوچ نہیں آئی کہ ہم جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مصداق تو اس پورے ماحول میں کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ والوں کے جسم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے، نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی معبود مانتا ہے۔ ہم جتنی شان والا بھی مانے ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا وہ جو رب ذوالجلال نے کہا تھا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس من دونہ میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے، کیونکہ اگر یہ مانو گے تو پھر سورہ زخرف والی آیت کا انکار لازم آ جائے گا۔ وہ بتا رہی ہے اللہ کے دربار میں ولی بھی مالک ہے سفارش کا اور نبی بھی مالک ہے سفارش کا۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم بھی عزت والے بنو، تو خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم نے شرک کا ارتکاب کیا کہ رب بھی عزت والا ہو ہم بھی عزت والے ہوں۔ اللہ کہتا ہے عزت بے شک ساری اللہ کی ہے، 1% بھی کسی اور کی نہیں، 1% کا کروڑواں حصہ بھی کسی اور کی نہیں۔ تو پھر تم عزت والے کیسے بنے ہوئے ہو؟ عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے باوجود تم بھی عزت والے ہو اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ عزت ساری اللہ کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو دیتا نہیں۔ ساری اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ اب یہ دونوں آیات اکٹھی تب مانی جا سکتی ہیں۔ والذین تدعون من دونہ میں جو دونہ ہی ہے اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی نہیں ہے۔ الا من شاہد بالحق، اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں، اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں۔ اب دونوں آیات کو سمجھنا ہو تو پھر سنی کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نفی کی گئی ہے وہ بتوں کی گئی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مالک بنا دیا ہے، بتوں کو سفارش کا مالک نہیں بنایا، اپنے بندوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام دعوت فکر ہے، اور میں بھول میں نہیں بیان کر رہا، میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس واسطے من دون اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر یہ لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی ساری بنیاد اس پر بنائی ہوئی ہے اور سارا اپنا دھندا اس پہ چلا رہے ہیں۔ اور ادھر کیا واتبع سبیل من اناب الی، فرمایا جو میری طرف آ گیا ہے صرف وہی نہیں، اس کے راستے کی بھی پیروی کرنی ہے۔ من اناب الی، جو میری طرف جھک گیا، سبیل من اناب الی، تم اس کی تو کیا اس کے راستے کی بھی پیروی کرو۔ کسی فورم پر جا کر اس کو بیان کرو، اس کو پیش کرو۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے،
اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیسرا پارا کچھ کہتا ہے اور جو 17واں پارا ہے وہ کچھ کہتا ہے، لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں، اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں۔ اگر ان الذین تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارا مانا جا سکتا تھا یا 17واں پارا مانا جا سکتا تھا۔ اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے، تو تبھی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو اور بت پرستوں کو من دون اللہ سے تعبیر کیا ہے، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے محبوبوں کو بِإِذْنِ اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 72 ہے، جس کو وہ طبقہ جو قرآن مجید کی آیات جو کفار اور بت پرستوں کے بارے میں ہیں، انہیں مومنین اور اولیاء اللہ کے بارے میں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی گئی ہے، اس کو توجہ سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے مکھی کوئی چیز سلب کر لے، چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ جن کو تم پوجتے ہو یہ مکھی سے وہ چیز اپنی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ یہ سورہ حج میں آیت نمبر 73 ہے۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے معبودان باطلہ کو من دون اللہ سے تعبیر کیا، اور قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ کے اندر معبودان باطلہ کے جو حواری ہیں، ان کو پوجنے والے ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں بھی من دون اللہ سے تعبیر فرمایا۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، سورہ بقرہ، اس کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے حمایتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر قرآن مجید برہان رشید نے قریش مکہ اور کفار مکہ کو، منکرین قرآن کو یہ دعوت دی کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر تم صورت بنا کے لے آؤ، اور تم من دون اللہ اپنے شہداء کو بھی بلا لو، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اب یہ واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو مشرکین مکہ کی اس سلسلہ میں حمایت کرنے والے نہیں تھے کہ اللہ مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی آ جاؤ اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی تم بلا لو۔ نہیں، اللہ کہہ رہا تھا تم خود اور جو تمہارے اور حمایتی ہیں، جن کو تم اپنا حمایتی سمجھتے ہو، وہ بت ہیں یا بت پرست ہیں، تم ان کو بلا کے لے آؤ اور اس قرآن کی ایک صورت جیسی صورت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں واضح طور پر من دون اللہ کے اندر کسی قبر والے کا ذکر نہیں ہے، کسی ولی کا ذکر نہیں ہے، اور کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے،
کسی مومن کا ذکر نہیں ہے۔ شہداء کی جو بھی تعبیر کرو گے تو بت اور بت پرست جو ہیں ان کے بارے میں رب ذوالجلال ان لوگوں کو واضح کہہ رہا تھا کہ تم جو من دون اللہ تمہاری طاقتیں جو تم سمجھتے ہو وہ ساری اکٹھی کر لو اور تم اس کا جواب بناؤ، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ہرگز تم کبھی بھی اس کی مثل بنا نہیں سکتے۔ قرآن مجید برہان رشید کا ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے پرستش کا ذکر کر کے آگے کسی قبر کا ذکر کیا کہ تم جو فلاں قبر پہ جا کے بیٹھتے ہو اور فلاں ولی کی پوجا کرتے ہو اور تم اس سے اپنے نفع نقصان مانگتے ہو، پورے قرآن میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے جن کو من دون اللہ کہا ہے وہ پارٹی اور ہے اور اللہ کے محبوبوں کی جماعت اور ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جنہیں من دون اللہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے ان کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، اگر وہ سارے مل بھی جائیں تو بڑی مخلوق تو کیا مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ چھوٹی سی مکھی بنا لیں۔ یہ من دون اللہ کا تعین کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ من دون اللہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں مشرکین مکہ، جن کو پوجتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، لن تاکید نفی کے لیے ہے، ہرگز وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رب ذوالجلال کے مقابل لوگوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں اور جن کو من دون اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ بڑی مخلوق تو کیا چھوٹی سی مخلوق مکھی کی بھی تخلیق کر سکیں۔ جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں تیسرے پارے کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ان کا جو تعارف کروایا، اس میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 39 موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا تھا تو کہنے لگی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں تمہارے پاس اپنے رب اور تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت لے کے آیا ہوں۔ میں کون ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل۔ اخلقو، خلق یخلقو، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ فرمایا میں بناتا ہوں مٹی سے ایسی حیت جس طرح کے پرندے کی ہوتی ہے، فانفخ فیہ، اور میں اس میں روح پھونکوں گا تو کیا ہوگا؟ فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا۔ قرآن مجید نے جو سورہ حج میں کہا تھا کہ من دون اللہ ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتی، اور ادھر قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ایک عیسیٰ علیہ السلام یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکے روح تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ حج میں کہا کہ ان کی شان نہیں بتوں کی کہ وہ پرندہ تو کیا مکھی بھی بنائے، پرندہ تو بڑا ہوتا ہے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں پورا پرندہ بنا لیتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن جائے گا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اگر وہاں جو من دون اللہ ہے اس میں اگر اللہ والے بھی شامل ہیں تو پھر تو قرآن میں تناقض آ جائے گا، قرآن مجید آپس میں ٹکرا جائے گا کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں۔ آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیسرا پارہ کچھ کہتا ہے
اور جو 17واں پارہ ہے وہ کچھ کہتا ہے، لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں، اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں۔ چونکہ وہاں پر سورہ حج کے اندر یہ واضح کہ آ گیا تاکید نفی کے ساتھ، ہرگز مستقبل کے اندر بھی لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ خلق تو میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا، فرمایا اخلقو، میں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مضارع ہے جس میں تجدد ہے، مطلب اب بنوانا چاہو تو اب بنا دوں گا، کل بنوانا چاہو تو کل بنوا دوں گا، پرسوں بنوانا چاہو تو پرسوں بنا دوں گا۔ اخلقو، میں بناؤں گا، روح منہ پھونکوں گا، پرندہ بن جائے گا، لیکن فرمایا باذن اللہ بنے گا میرے رب کے اذن کے ساتھ۔ اب قرآن مجید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ پارٹی جس کا وہاں ذکر کیا گیا وہ ہے رب کے دھتکارے ہوئے، یہ ہے رب کے پیارے، وہ اللہ کی اپوزیشن کے طور پر لوگوں میں متعارف کرائے گئے کہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ ہے رب والے، ان کی جن کی مذمت وہاں ہو رہی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ ہے مشرکین جو رب کے سوا، اللہ کے سوا پتھروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سوا مورتیوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے جنہیں تم نے میرے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جنہیں میرا بندہ مانا جاتا ہے وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ من دون اللہ کے ساتھ، ان الذین تدعون من دون اللہ، رب کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طیر بنانے کی بات نہیں کی، اخلقو مضارع ہے جس میں تجدد ہے، جس کے اندر ہر لمحے کی بات ہے۔ آج چاہو تو آج بناؤں گا، کل چاہو تو کل بناؤں گا، پرسوں چاہو تو پرسوں بناؤں گا، ایک چاہو تو ایک بناؤں گا، 1000 چاہو تو 1000 بنا دوں گا۔ میں بناؤں گا نسبت اپنی طرف کی اور نسبت کی خلق کی جس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کی طرف نسبت ہے تو اور ساتھ باذن اللہ کی قید ہے تو مطلب کیا بنے گا؟ اصل پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو برکتیں ہیں سب رب نے عطا فرمائی ہیں، کوئی دور کی بات نہیں۔ قرآن مجید خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ اگر ان الذین تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارہ مانا جا سکتا تھا یا 17واں پارہ مانا جا سکتا تھا۔ اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے، تو تبھی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہے رب کے اذن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے، وہ ابن جریر سے لے کر جو سب سے پہلی تفسیر ہے آخری تفسیروں تک یہ ہے کہ جو اوپر بت کے تیل لگا ہوا تھا یا کوئی رنگ لگا ہوا تھا، مکھی بیٹھ گئی، تیل اٹھا کے لے گئی، اب اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے اتنا تیل بھی برآمد کر سکے، واپس نہیں لا سکتا۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ولیوں پہ چشمہ کرتے ہیں، دکھائیں مجھے پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک کس ولی کا بدن سامنے رکھا گیا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور مکھیاں اوپر سے تیل چوس رہی ہوں، اور پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہو کہ جو مکھیاں ان کے بدن پر لگا ہوا تیل چوس کے جا رہی ہیں، اللہ کے ولی یہ تیل واپس نہیں لے سکتے۔ ہر ولی خدا اور ہر اللہ کا ولی، ان کے بدن کے اوپر قبریں ہیں اور وہ قبروں کے پردے میں ہیں، ان کا بدن تو نظر آ ہی نہیں رہا۔ جب بدن نظر نہیں آ رہا تو مکھی کہاں بیٹھے گی؟ جب نہیں بیٹھے گی تو چھین کیسے سکتی ہے؟ عرب کے اس پورے ماحول میں میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر اعلان کر رہا ہوں
किसी इलाके में मक्का शरीफ के सिवा भी किसी वली का कोई बदन नहीं था कहीं पड़ा हुआ कि जिस बदन पर कोई मक्खी बैठी हो और मक्खी ने रंग चाटा हो और चली गई हो और कुरान कह रहा हो देखो तुम ए ईमान वालो इनको अपना हाजत रवा समझते हो और ये तो मक्खी का भी हाथ नहीं पकड़ सके कि मक्खी को रोक सकते हो। नहीं नहीं, वहां जिन पे मक्खियां बैठी हुई थीं वो मूर्तियां थीं, वो बुत थे, वो मट्टी के, वो पत्थरों के, वो मुख्तलिफ धातों के, उनके हाथ पांव बने हुए थे, उनके चेहरे बने हुए थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको अहसन तकवीम कहा जाता हो, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको खलक़ल्लाहु आदमा अला सूरत ही कहा जाता हो, उनमें से कोई भी इस शान का लायक नहीं था कि जिसको रब्बे जुल जलाल ने अपनी तख्लीक का शाहकार बनाया हो। वो सारे इंसानों के गढ़े हुए वो देवते थे, उन पर मक्खियां बैठी हुई थीं। जो अल्लाह का वली है ये इंसान का गढ़ा हुआ नहीं रब का बनाया हुआ होता है, कहीं बदन नहीं था। देखो कितनी अंधेर नगरी, अल्लाह का वली तहे मजार है, ऊपर कब्र है, कब्र के नीचे वो आराम फरमा है, वहां मक्खी के जाने की गुंजाइश ही नहीं है, मक्खी की रसाई नहीं है, वहां मक्खी जा ही नहीं सकती। पहले मक्खी पहुंचे, जाए, बैठे, कुछ छीन के निकले तो फिर ये बोले कि देखो तुम्हारे वली से मक्खी छीन के ले गई और वो कुछ ले नहीं सके। रब्बे जुल जलाल ने इसलिए तो ईमान बिल गैब की शान रखी है और इसीलिए तो इस इस्लाम में ये पहचान रखी है कि बंदों के गढ़े हुए और होते हैं, अल्लाह के बनाए हुए और होते हैं। ये जो बंदों के गढ़े हुए हैं, जिनको लोग माबूद मान लेते हैं, जिनको लोग अपना मस्जूद मान लेते हैं और बुत सामने पड़े हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें रब ने बनाया है और जिन्हें रब का बंदा माना जाता है, माबूद नहीं माना जाता, इलाह नहीं माना जाता, उनके जिस्मों में अल्लाह ऐसी ताकत अता फरमाता है वो दुनिया के एक किनारे पे बैठते हैं, दूसरे किनारे पर अपने हाथों से तसर्रुफ कर लेते हैं। इस पर आयात कुरान अभी मैं पेश करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने ये वतीरा बनाया है इस आयत के पढ़ने का, लन यखलुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैया ला यस्तनकिज़ुहु मिन, रोजाना पढ़ते हैं, आज तक उन्हें सोच नहीं आई कि हम जिस लफ्ज को पढ़ रहे हैं उसका मिसदाक तो इस पूरे माहौल में कोई नहीं है। पाकिस्तान के किस इलाके में किसी वली की जो जिस्म था उसको वो मिसाला लगा के रख दिया गया हो और मक्खियां बैठी हुई हो और मानने वाले फिर उनको माबूद मानते हो और फिर ये आयतें पढ़ी जाएं, कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह वालों के जिस्म यूं किसी ने बुत बना के नहीं रखे, ना उन पर कोई मक्खी बैठती है और ना ही उन्हें कोई माबूद मानता है। हम जितनी शान वाला भी माने, हम फिर भी उनको रब का बंदा मानते हैं और उनके बारे में यह आयत नहीं उतरी। उस माहौल में भी पूरी अरब दुनिया में और पूरी कायनात के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी ऐसी मकबूलियत थी और सामने बदन मौजूद था और लोग जाके सजदे कर रहे थे और माबूद माना हुआ था और अल्लाह ने आयत नाज़िल करके लोगों को रोका था। नहीं नहीं, वहां वो बुत थे, मुशरिक जिनकी पूजा करते थे और उनके बदन सामने नजर आ रहे थे, उन पर मक्खियां बैठी हुई थीं और उनकी परस्तश की जा रही थी। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने वाज़े किया, लोगों ये तुम्हारे माबूद कुछ नहीं कर सकते, मेरे बंदे भी बहुत कुछ कर लेते हैं। अब यहां पर जिस वक़्त बयान किया रब्बे जुल जलाल ने, फरमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ये लोग जो बुतों को लेकर बैठ गए हैं इन्हें रब की कदर का पता ही कोई नहीं, इन्हें सोच ही नहीं कि रब की शान क्या होती है, रब का मकाम क्या होता है। फरमा इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक रब कवी है, रब अजीज है। कवी का माना कुव्वत वाला, अजीज का माना गलबे वाला। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो तुम्हारे हैं जिनकी तुम पूजा करते हो ये कवी नहीं है और रब कवी है, ये कवी नहीं और रब कवी है, ये अजीज नहीं और रब अजीज है। अब खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने मिन दूनिल्लाह के अंदर जिनका यहां जिक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कमजोर कहा और अपने आप को कवी कहा और दूसरे मकाम पर रब बोला अपने आप को कवि कहा, अपने बंदों को भी कवि कह दिया।
یہاں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، ان میں کچھ نہیں، وہ تو مکی سے اپنا حق نہیں چھین سکتے، لے سکتے واپس، لیکن رب کے بندہ ہو اس کی شان کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے خود اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر لفظ قوی کا قرآن مجید برہان رشید میں اطلاق کیا ہے، جس طرح کہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس اور سبا کا جو فاصلہ تھا 2 مہینے کی مسافت تھی، سبا سے تخت اٹھانا تھا اور بیت المقدس پہنچانا تھا، تو کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑے پاورفل جن نے کہا انا آتی کبھی میں لاؤں گا، کب؟ قبل ان تقوم من مقامک، تمہارے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے، اور میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں قوت والا ہوں، میں قوت رکھتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اب یہ دور سے مدد کروانی تھی، اور جس نے کرنی ہے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے، لیکن ایک وہ قوی ہے جو اس سے بھی بڑا قوت والا نکلا، واصف بن برخیہ، انہوں نے کہا میں بھی حاضر ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ تو جو مجلس بدلنے سے پہلے لائے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے، اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے وہ کتنا بڑا قوی ہوگا۔ اب پتا چلا عنده علم من الکتاب، ہے بندہ مگر قرآن کہتے اسے قوی کہنا ہے بندہ مگر اسے قوی کہنا ہے، پوچھا بت کو پر اسے قوی نہیں کہنا، تو پتا چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا، وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں، تمہارے بت قوی نہیں ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے بندے بھی قوی ہیں۔ اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے قرآن ان پر کبھی بھی قوی کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ رب ذوالجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور باذن اللہ والی پارٹی اور ہے۔ اس مقام پر اس چیز کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھیں، قرآن مجید برہان رشید میں من دون اللہ کی وضاحت کے لیے دوسرے مقامات میں بھی اس چیز کو سامنے رکھا گیا، اور مختلف صفات کے ذریعے اللہ نے واضح کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو من دون اللہ کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی چیز ہے جس کو من دون اللہ کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ بڑی تو چیز بڑی رہ گئی، قطمیر کے بھی، کھجور کے ہلکے سے چھلکے کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے مشرکین کو کہا، یہ سورہ فاطر کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ اب یہاں سے پتا چلا جو من دون اللہ ہے وہ قطمیر کا بھی مالک ہے، بولو قطمیر کا بھی مالک ہے، جو من دون اللہ ہے وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری طرف جو اللہ والے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ وہ محشر کا دن جس دن سب کے ملک ختم ہو چکے ہوں گے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اس دن بھی میرے محبوب کچھ چیزوں کے مالک بن کے نظر آ رہے ہوں گے۔ جو من دون اللہ والی پارٹی تھی اس کے بارے میں کہہ دیا ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، لیکن جو مقام اللہ والوں کا ہے کتنا واضح مقام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ زخرف کے اندر یہ آیات اور ان کا مضمون موجود ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، وَلَا يَمْلِكُ نہیں مالک، الَّذِينَ وہ لوگ، يَدْعُونَ من دُونِهِ
جو اللہ کے سوا کچھ کی پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. کسی چیز کے مالک، سارے بولو، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. الا من شاہد بالحق. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مالک ہیں. پہلے ہے لا، پھر ہے الا. یہ جو تم کلمہ اسلام پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ. لا سے نفی ہوئی، الا سے اس بات ہوا. جیسے کہتے ہو والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لے آئے. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان کی پہلے بات ہوئی، لیکن پھر ان میں سے کچھ انسانوں کو نکال لیا گیا. اب جنہیں نکالا گیا، اب انہیں گھاٹے کا تانا کوئی دے سکتا؟ جنہیں نکالا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے عہد نبوت کی قسم، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لیا ہے، جنہوں نے نیک کام کیے، حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کا ایک انداز استثناء اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور استثناء کی دو قسمیں ہیں. کبھی استثناء ہوتا ہے متصل اور کبھی ہوتا ہے منفصل. اللہ سے جسے باہر نکالا جا رہا ہے، اگر وہ اسی جنس سے ہے جن کا پہلے ذکر ہے تو پھر استثناء متصل ہوتا ہے، اور اگر اللہ سے جس کو باہر نکالا جا رہا ہے اس کی پہلے والی جنس نہ ہو، جدا ہو، تو پھر استثناء منفصل ہوتا ہے. اب جب یہ کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، مگر وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے. تو اب اللہ سے پہلے بھی انسانوں کا ذکر ہے اور اللہ کے بعد بھی انسانوں کا ذکر ہے، تو کون سا استثناء ہوا؟ متصل. اگر یہاں پر اللہ کے بعد فرشتوں کا ذکر ہوتا تو پھر استثناء ہونا تھا منفصل، کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر جو فرشتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. اب استثناء منفصل ہونا تھا، لیکن جو قرآن مجید میں ہے وہ استثناء متصل ہے. تو دونوں طرح کے استثناء قرآن مجید میں موجود ہیں. کبھی استثناء متصل ہوتا ہے، کبھی استثناء منفصل ہوتا ہے. جب متصل ہو، اللہ کے بعد جس کا ذکر ہو، اس کو پہلے اللہ کے پہلے والی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے اور پھر نکالا جاتا ہے. اور اگر منفصل ہو تو پھر شامل ہی نہیں ہوتا، ویسے اس کو جدا طور پہ ذکر کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا مختصر سا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب اس آیت کو سنو. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. اللہ فرماتا ہے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں رب کے سوا، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں. وہ شفاعت کے مالک اب لفظ مالک ہے نا، اللہ کے بعد جو نکالا جائے گا اس کے ساتھ مالک بولنا پڑے گا. اللہ کے بعد، جس طرح وہاں تھا نا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے مگر فلاں گھاٹے میں نہیں، وہاں گھاٹے کا لفظ پھر استعمال کرنا پڑا. ہر انسان خسارے میں ہے مگر فلاں خسارے میں نہیں. ایسے ہی کہا جن کی یہ مشرکین مکہ پوجا کرتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں. الا من شاہد بالحق. فرمایا میرے نبی جو حق کا اعلان کرنے والے ہیں وہ شفاعت کے مالک ہیں. اللہ کے ساتھ استثناء کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ استثناء کیا جا رہا ہے. الا من شاہد بالحق، جس نے حق کی شہادت دی ہے، جو حق والا ہے، اسے شفاعت کا مالک ماننا پڑے گا. وہ شفاعت کا مالک ہے. تو پتہ چلا رب ذوالجلال نے تفریق کر دی ہے، کچھ شفاعت کے مالک ہیں اور کچھ شفاعت کے مالک نہیں ہیں. شفاعت کے مالک وہ نہیں ہیں جن کی مشرک پوجا کرتے ہیں، جنہیں معبود بنا لیا گیا ہے. فرمایا جہاں تک میرے محبوبوں کی بات ہے میں نے خود ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے. یہاں دونوں استثناء بن سکتے ہیں. متقدمین مفسرین سے لے کر آج تک
متصل بھی بن سکتا ہے، منفصل بھی بن سکتا ہے۔ اگر ذکر ہے پہلے ولا یملک الذین یدعون من دونہ، رب کے سوا جو پوجتے ہیں، اگر پوجنے والوں سے مراد ہو مشرکین مکہ، عیسائیوں یہودیوں کے علاوہ تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ پھر الا من شاہد بالحق، یہ استثناء منفصل ہوگا۔ پھر محبوبوں کا پہلے ذکر ہی نہیں کیا گیا من دون اللہ میں، من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا، من دون اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فرمایا جن کو مشرک پوجتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں، مگر میرے عیسیٰ کو مت سمجھنا ایسے، وہ شفاعت کے مالک ہیں۔ اب استثناء منفصل ہوگا، کیونکہ پہلے جن کا ذکر ہے من دون اللہ والی پارٹی، ان کو ذکر میں بھی رب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں شامل نہیں کیا۔ ایک ہے شامل کر کے نکالنا، ایک ہے سرے سے شامل ہی نہ کرنا۔ ہمارا مسلک دونوں بنیادوں پہ سچا ہے۔ جھوٹا وہ مسلک ہے جو آج تک اللہ والوں کو من دون ہی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اتنی دیر تک اللہ کے بولنے تک شامل کیا اور پھر نکال لیا، اور ایسا تو خود اللہ کو بھی لا الہ میں شامل کیا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، وہاں نفی کر کے پھر اس بات کیا گیا اگر یدعون سے مراد صرف مشرکین مکہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی کچھ بگڑے ہوئے لوگ اپنے طور پر بندگی کر رہے تھے، رب ذوالجلال نے ان کو یہاں من دونی میں شامل ہی نہیں کیا اور الا اللہ سے ان کا بیان کر دیا۔ رب بت تو اللہ کے دربار میں شفاعت کے مالک نہیں ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتوں کے ساتھ نہ ملانا ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اور اگر یدعون میں مرادوں سارے بگڑے ہوئے لوگ، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، جنہوں نے شرک شروع کر دیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے بگڑ یہ گئے، میرے بندوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ دو قسم کی ہو گئے، ایک ہے بت جن کو مشرک پوجتے ہیں، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کے بعد یہودی عیسائی بگڑ کر ان کو ابن اللہ کہنے لگے اور ان کے بارے میں اپنے عقائد گھڑنے لگے۔ رب ذوالجلال نے فرما دیا الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، فرمایا یہ میرے عیسیٰ کو اگر بدبختوں نے معبود بنا لیا ہے، اس میں عیسیٰ کی شان نہیں گھٹے گی، ہم قیامت کے دن پھر بھی ان کو سچوں کا سفارشی بنا دیں گے۔ جس نے کسی کو معبود بنایا وہ تو مشرک ہو گیا، وہ تو مارا گیا۔ اب آگے جنہیں بنایا جا رہا ہے، اس وقت جب قرآن اترا تھا تو اس سے پہلے مشرکین بتوں کو بنا رہے تھے، عیسائی یہودی اپنے انبیاء کے بارے میں وہ تثلیث کے قائل ہو گئے کہ تین الہ ہے، مان لیا ان کو معبود۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ان کے ماننے سے ان کے سٹیٹس میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ تو اللہ کے بندے بنے رہے اور بندے ہونے کا قول کیا، لہٰذا خالق کائنات نے فرما دیا جن کو مشرک پوجتے ہیں ان کی میرے دربار میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو میرے مقبول بندوں کے بارے میں غلط عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، فرمایا ان معبود بنانے والوں کو بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن جو مقبول بندے جن کو میں نے شان دی ہے، فرمایا انہیں میں یہ شان دوں گا کہ وہ قیامت کے دن بھی شفاعت کے مالک قرار پائیں گے۔ اب اس مقام پر اگر اس کیے ہوئے ترجمے پر کسی کو اعتراض ہے تو میں چند تراجم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے گا یہ قرآن دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ رب کے دربار کا میں شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہے، اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد اللہ والے نہیں ہیں، اور جو مالک بنا رہا ہے تو یہ اللہ والوں کو بنا رہا ہے، اور اگر دونوں پارٹیاں ایک ہی ہیں اللہ والے اور بت تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ پھر قرآن آپس میں ٹکرا جائے گا، قرآن میں تعارض آ جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اپنے کسی منکر کو سفارش کا مالک نہیں بنایا، میں نے اپنوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ آگے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ کسی کافر کی سفارش نہیں کریں گے، کسی مشرک کی سفارش نہیں کریں گے، سفارش کریں گے تو مومن کی کریں گے جو گناہگار تھا جہنم میں چلا گیا، لیکن سفارش کا مالک رب نے بنا دیا ہے اپنوں کو جن کو ماننے والے معبود نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن یہ شان ان کی جدا ہے اور لوگ مالک نہیں ہیں، اللہ نے ان کو اپنے دربار میں سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ فتح محمد جلندری نے جو کیا
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ سفارش کر سکتے ہیں، یہ ہے اختیار۔ وہ سفارش کون کر سکتے ہیں؟ جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ سفارش کر یہ ہیں جن کو اختیار ہی دیا، کر سکنا اختیار ہوتا ہے، وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں ان لوگوں کو ماننا پڑا کہ جنہیں رب نے اپنا بنایا، جن کو حق بات کا پتہ ہے، وہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتے ہیں، اور جن کو معبودان باطلہ وہ بتوں کے پجاریوں نے اپنا سفارشی بنا رکھا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو من دون اللہ کی پارٹی ہے وہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں، کھجور کی چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اور جو میرے ہیں میں نے انہیں شفاعت کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ اس ترجمے میں اگرچہ اس نے جہاں پوجنے کا لفظ تھا وہاں گڑبڑ کی اور پکارنے کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہ کہنا پڑا کہ ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں بت اور اللہ کے ولی دونوں ہی ایک جیسے ہوتے تو پھر جیسے بت نہیں کر سکتے ایسے ولی بھی نہ کر سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے بت نہیں کر سکیں گے اور ولی کر سکیں گے، تو پتہ چلا وہ جو رب ذوالجلال نے کہا تھا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس من دونہ میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے، کیونکہ اگر یہ مانو گے تو پھر سورہ زخرف والی آیت کا انکار لازم آ جائے گا۔ وہ بتا رہی ہے اللہ کے دربار میں ولی بھی مالک ہے سفارش کا اور نبی بھی مالک ہے سفارش کا، ایک طرف کہا مالک نہیں دوسری طرف کہا مالک ہے تو یہ آپس میں تضاد آ جائے گا۔ قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور تضاد تب نہیں ہوگا جب من دون اللہ سے مراد بت ہوں گے اور جو دوسری طرف جو مراد ہے یہ اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ ایسے ہی عبد الماجد دریا آبادی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا ہاں جن لوگوں نے حق کا اقرار کیا اور وہ تصدیق بھی کرتے ہیں وہ البتہ سفارش کر سکیں گے، تو پتہ چلا بت نہیں کر سکیں گے اور اللہ والے کریں گے۔ جن آیات کے اندر نفی کی گئی ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا وہ من دون اللہ پارٹی ہے، وہ سفارش نہیں کر سکیں گے، اور جہاں صرف سفارش کرنے نہیں مالک کا لفظ بول دیا گیا ہے تو وہاں بتا دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے خود شفاعت کا مالک بنا دیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ چیزیں اللہ ان کی نفی کرتا ہے، نفی غیروں سے کرتا اپنوں سے نہیں کرتا۔ اب دیکھ لو عزت کی رب نے نفی کی، کیا کہا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کس کی ہے؟ سارے بولو عزت کس کی ہے؟ 3-4 مرتبہ قرآن میں آیا عزت کس کی ہے؟ اب تم میں سے کوئی بندہ عملاً اس چیز کو مانتا ہے؟ تم تو کہتے ہو عزت میری بھی ہے، میں عزت والا آدمی ہوں، تم کہتے ہو عزت میرے بھائی کی بھی ہے، عزت میرے باپ کی بھی ہے، عزت جو ہے وہ میرے استاذ کی بھی ہے۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم بھی عزت والے بنو، تو خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم نے شرک کا ارتکاب کیا کہ رب بھی عزت والا ہو ہم بھی عزت والے ہوں۔ اللہ کہتا ہے عزت بے شک ساری اللہ کی ہے، 1% بھی کسی اور کی نہیں، 1% کا کروڑواں حصہ بھی کسی اور کی نہیں، تو پھر تم عزت والے کیسے بنے ہوئے ہو؟ عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے باوجود تم بھی عزت والے ہو اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ عزت ساری اللہ کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو دیتا نہیں، ساری اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے، جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ ایبتغون عندہم العزت، جب منافق بیٹھے جا کے ابو جہل کے ڈیرے پہ، اللہ نے فرمایا وہاں عزتیں لینے جاتے ہیں، عزتیں تو میرے پاس ہیں، تو یہ کہہ کہ انہیں کہاں بلایا، اور وہ عزت ابو جہل کے ڈیرے سے نہیں، عزت محمد عربی کے ڈیرے سے ملے گی۔
اب دیکھو نا کتنی واضح نفی کی تھی، عزت ساری اللہ کی ہے، اور اس کے باوجود پتا چلا اللہ کی بھی ہے، اللہ کے بندوں کی بھی ہے۔ شرک نہیں بنا، مطلب کیا بنا؟ اللہ کی عزت ہونے کا مطلب یہ ہے جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جیسے عبادت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں تو اللہ کے سوا کسی کی عزت بھی نہیں، حالانکہ حسر تھا۔ پتا چلا رب اوروں کی نفی کرنا چاہتا ہے، اپنوں کا اثبات کرنا چاہتا ہے۔ ابو جہل کی نہیں، عتبہ کی نہیں، شیبہ کی نہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول کی نہیں، للہ العزت ولرسولی وللمؤمنین، اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہے، حضرت صدیق اکبر کی بھی ہے، حضرت فاروق اعظم کی بھی ہے، حضرت عثمان غنی کی بھی ہے، حضرت مولا علی کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو قرآن پڑھنے کا ایک سلیقہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال گفتگو کیسے فرماتا ہے۔ اب یہاں 3 بار کہا ساری اللہ کی ہے، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے نبی کی نہیں یا کسی بندے کے والدین کی نہیں فرمایا دشمنوں کی نہیں، اور جو میرے ہیں میں نے خود ان کو عزتیں دی ہیں کہ آگے عزت بانٹ بھی سکتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اور ساری شفاعت اللہ کی ہے، ساری شفاعت اللہ کی ہے۔ اب اس سے رب کا مطلب کیا تھا کہ میرے نبی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کی شفاعت؟ نہیں، مطلب یہ تھا کہ بت پرستوں کے بتوں کی کوئی شفاعت نہیں، انہیں یہ اختیار نہیں دیا، اور اپنوں کو دیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت کریں گے اذن کے ساتھ کریں گے، اذن کے ساتھ کریں گے۔ الا من شاہد بالحق، خود سفارشی ثابت کر دیے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، عشر کا دن ہوگا، ہمارے نبی علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، سر اٹھاؤ، قل تسمع، بولو سنا جائے گا، سل توتا، مانگو دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام سر اٹھائیں گے، ایک چلو بھریں گے، کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے۔ آیت سچی ہے کہ شفاعت ساری اللہ کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ والے نہیں کر سکیں گے۔ ساری اللہ کی ہے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے دشمن جو بت ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے، آگے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا ایھا السکت المراغم، ناتمام بچہ جو پورا بنا بھی نہیں تھا اور حادثہ ہو گیا، اس کو ولادت سے پہلے ہی حمل ضائع ہو گیا، ناتمام تھا، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ وہ بھی کھڑا ہوگا اور اپنی امی کو اپنے نافے سے باندھ کے جنت میں لے جائے گا۔ شفاعت ساری اللہ کی ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اس کو شفاعت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اگر من دون اللہ کا مطلب جو ان لوگوں نے گھڑا ہوا ہے صحیح ہوتا تو پھر تو درجنوں آیات کا انکار لازم آ جائے گا، ایک صحیح مانو گے دوسری پر ایمان جو ختم ہو جائے گا۔ یا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ من دون اللہ میں جہاں پہلے ذکر ہے کہ وہ لوگ پوجا کرتے ہیں من دون اللہ کی، اس میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں من دون اللہ کے اندر بتوں کے ساتھ ولیوں کو شامل کیا گیا ہو اور پھر نکالا نہ گیا ہو۔ یہاں اس انداز میں ہے، جہاں استثناء ہے وہاں ویسے ہی نکال کے بیان کر دیا ہے، اور جہاں استثناء نہیں ہے وہاں واضح کر دیا ہے کہ یہ بات بتوں کی ہے، یہ بات اللہ والوں کی نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے ناتمام بچے بھی سفارش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ جو میں نے تمہارے سامنے پڑھی، صرف اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ جو تفسیر جامع البیان جو اس امت میں سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی اور سند کے ساتھ ہر بات کو واضح کیا گیا، اس میں امام ابن جریر طبری کی یہ جو 310 ہجری میں جن کا وصال ہے، پہلے متفرق اقوال موجود تھے، مستقل سند کے ساتھ معصور تفسیر یہ پہلی تفسیر ہے جس میں انہوں نے اس آیہ کریمہ کا بیان کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ جو لفظ میں نے بولے ہیں مالک ہونے کے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بولے، وہ لفظ قرآن نے بولے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلے گا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ اتنی آیت پڑھنے میں بغض نبی ظاہر ہوگا، آگے الا ما شاء اللہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنے طور پر تو مالک نہیں، رب کے بنانے سے مالک ہوں۔ اب یہاں پر بھی وہ الا موجود ہے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس مقام پر انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا لکھا، کہتے ہیں انہم یملکون الشفاعۃ عندہ باذنہ لہم بہا۔ یملکون کا لفظ بولا، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی
من شاہد بالحق میں جو بھی آ گیا ہے رب جسے چاہے گا اس کو مالک بنا دے گا. لفظ مالک بولا گیا ہے, اللہ ان کو سفارش کا مالک بنا دے گا, اللہ ان کو سفارش کا اختیار عطا فرما دے گا. اور دوسرے مقام پر انہوں نے کہا فَأَثْبَتَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْمَلَائِكَةِ وَعِيسَى وَعُزَيْرَ اثبت ملکہم من الشفاعت, اثبت ملکہم من الشفاعت. چونکہ آیت میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جو پوجا کرنے والے ہیں, الہ ماننے والے ہیں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مشرکین مکہ ہوں, فرمایا رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے پوجا کرنے والوں کا جو عمل ہے وہ تو جہنمیوں کا اپنی جگہ رہا. جہاں تک میرے مقبولوں کی بات ہے, اثبت ملکہم, رب نے ثابت کیا کہ فرشتے بھی سفارش کر سکتے ہیں, میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں, میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں, میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے. اگر کچھ گمراہوں نے فرشتوں کو معبود بنا لیا, کچھ گمراہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا, کچھ گمراہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنا لیا, ان کا عمل ان کے کھاتے میں جائے گا, وہ جہنمی بنے. فرمایا ان کی شان کم نہیں ہوگی, میں نے پھر بھی ان کو شفاعت کا مالک بنایا ہوا ہے. اور کریں گے صرف ایمان والوں کی, مشرک کی سفارش نہیں کریں گے, کافر کی سفارش نہیں کریں گے. اب یہ ہے مالک بنایا. اور دوسری جگہ میں کہا ما یملکون من قطمیر, وہ تو چھلکے کے بھی مالک نہیں, سفارش تو بات ہی بہت بڑی ہے. اب یہ دونوں آیات اکٹھی تب مانی جا سکتی ہیں. والذین تدعون من دونہ میں جو دون ہی ہے اس سے مراد بت ہے, اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے, اس سے مراد اللہ کے نبی نہیں ہے. الا من شاہد بالحق, اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں, اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں. اب دونوں آیات کو سمجھنا ہو تو پھر سنی کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نفی کی گئی ہے وہ بتوں کی گئی ہے. جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مالک بنا دیا ہے, بتوں کو سفارش کا مالک نہیں بنایا, اپنے بندوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے. قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام دعوت فکر ہے, اور میں بھول میں نہیں بیان کر رہا, میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. دو چیزیں مقابلے کی قرآن بیان کر رہا ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اور جن کی تم پوجا کرتے ہو رب کے سوا, وہ تو چھلکے کے بھی مالک نہیں. اور ادھر کیا فرمایا الا من شاہد بالحق وہم یعلمون, اور جو میرے ہیں میں نے تو ان کو شفاعت کا بھی مالک بنا دیا ہے. آیت ہے قرآن مجید کی, اور تراجم میں نے ان کے بھی پیش کر دیے. اور جو ڈنڈی مارے تو ان کی اپنی مرضی ہے, جو شروع سے تفسیر آ رہی ہے اور جو صحابہ نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ استثناء کیا جا رہا ہے, خواہ متصل ہو خواہ منفصل ہو. ایک میں یہ ہوگا کہ پہلے من دونی میں شامل کیا, اللہ سے نکال لیا. دوسرا یہ ہے کہ من دونی میں شامل ہی نہیں کیا, اور جس وقت کیا اس پر بھی کوئی بغلے نہ بجائے کہ آدھے منٹ کے لیے تو تم نے مان لیا کہ من دونی میں شامل کیا گیا ہے, تو پھر میں کہوں گا پھر لا الہ الا اللہ والا کلمہ بھی تمہارا شک والا ہو جائے گا. کوئی کہے گا کہ اللہ کے بعد رب کو ثابت کر رہے ہو, پہلے تم کہا تھے جب لا الہ کہہ رہے تھے, تو اب لا الہ کے بعد الا اللہ کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوا, بلکہ نفی کے بعد اس بات پکا ہو گیا ہے. ایسے من دون میں شامل کر کے اللہ سے جو رب نے خود نکال دیا ہے حرج نہیں ہوگا. رب نے واضح کر دیا جو اور ہیں وہ مالک نہیں ہیں, اپنوں کو میں نے سفارش کا مالک بنا دیا ہے. یہاں یہ بات بالکل واضح ہے. وہ ایک ڈاکٹر ہے نالائق, جس کو لگتا ہے کہ جہنم میں ایک پھیرا دے کے نکالا گیا, اس کی تقریر میں وہ کہہ رہا تھا 25 آیات ہیں میرے پاس کہ کوئی وسیلہ نہیں, کوئی شفاعت نہیں. میں ببانگ دول کہتا ہوں 25 کیا, ایک بھی نہیں اس کے پاس, ایک بھی نہیں. اس کے پاس ایک بھی نہیں وسیلے کی نفی پر, اس کے پاس ایک بھی نہیں وسیلے کی نفی پر. میرے کے پاس درجن ہے وسیلے کے اس بات پر. اور یہ اگر اس تک کوئی بات پہنچائے تو اس کا مجھے جواب دے. الا من شاہد بالحق, اللہ سے رب نے مالک بنا کے بیان کیا اپنے ولیوں کو, اپنے نبیوں کو. فرمایا جو من دون ہی ہیں وہ نہیں کر سکتے جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں. الا من شاہد بالحق وہم یعلمون, فرمایا جنہوں نے حق کی گواہی دی ہے اور وہ جانتے ہیں میں نے خود ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے.
اس واسطے من دون اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر یہ لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی ساری بنیاد ہی اس پر بنائی ہوئی ہے اور سارا اپنا دھندا اس پہ چلا رہے ہیں. لیکن ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ادارہ صراط مستقیم کا پیغام یہی ہے, عقیدہ توحید سیمینار کا مطلب یہی ہے کہ ہم واضح کریں گے کہ من دون اللہ والے اور ہیں اور باذن اللہ والے اور ہیں. یہاں اس مقام پر ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ خود چیک کر سکتے ہو کہ من دون اللہ کون ہے اور باذن اللہ کون ہے. اپنے سورسز سے آپ چیک کر سکتے ہیں. اس سلسلہ میں سورہ لقمان کی آیت اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر سورہ آراف کی آیت نمبر 3. آراف کی آیت نمبر 3 کے اندر رب ذوالجلال نے یہی من دون اللہ والا معاملہ جو ہے وہ بیان کیا. آیت نمبر 3 کیا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کے سوا اپنے مددگاروں کی, دوستوں کی, بیلیوں کی پیروی نہ کرو. اتبعوا یہ سورہ آراف ہے, آیت نمبر 3 ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور جو من دون اللہ ہے ان کی پیروی, سارے بولو من دون اللہ کی پیروی, من دون اللہ کی پیروی, من دون اللہ کی پیروی. اب قرآن نے واضح کر دیا کہ جو من دون اللہ ہے ان کی پیروی نہیں کرنی. اگر قرآن مجید میں کہیں آ جائے کہ اللہ حکم دے رہا ہو کہ فلاں بندے کی پیروی کرو, تو پتہ چلا کہ من دون اللہ اور ہے اور خدا والے اور ہیں. نبی تو نبی رہ گئے نا, ان کی پیروی کا حکم ہی ہے. عام لوگوں کے لحاظ سے بھی, عام لوگوں کے لحاظ سے بھی قرآن جب واضح کرے, اللہ خود متوجہ کرے کہ تم فلاں کے پیچھے لگ جاؤ, فلاں کی پیروی کرو, تو اگر ان کی پیروی سے پہلے روک رہا تھا من دون اللہ کے اندر, تو پھر حکم کیوں دے رہا؟ پتہ چلا دوسرے مقام پر اگر اللہ عموم کے ساتھ پیروی کا حکم دے دے تو پتہ چلے گا کہ جن کی پیروی سے روکا ہے وہ پارٹی اور ہے, اور جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے وہ پارٹی اور ہے. اعتراض تب ہوگا جب دونوں کو ایک سمجھا جائے, جب من دون اللہ میں اپنوں بیگانوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو قرآن واضح کرے گا جن سے روکا ہے وہ اور ہے اور جن کے بارے میں حکم دیا ہے وہ اور ہے. اس سلسلہ میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے جس کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان موجود ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دیا واتبع سبیل من اناب الیہ. اس کے اندر رب ذوالجلال نے واضح طور پر فرما دیا سورہ لقمان اور اس کے اندر آیت نمبر 15 ارشاد فرماتا ہے ہمارا رب واتبع, اے سننے والے تو پیروی کر. کس کی؟ من, اس کی جو میرا بن گیا. واتبع سبیل من اناب الی, یہ نہیں کہا کہ واتبعنی میری پیروی کر, واتبع سبیل من اناب الی, فرمایا جو میری طرف جھک ہے اس کی پیروی کر, اس کے راستے کی پیروی کر. واتبع سبیل من اناب الی, جو میری طرف مائل ہو گیا, میری طرف جھک گیا, وہ مطیع بن گیا. اے سننے والے قیامت تک کے مسلمان, تو اس کی پیروی کر جو میرا بن گیا. جس قرآن نے ابھی یہ کہا اس کا یہ فیصلہ ہے کہ لا تتبعوا من دون اللہ کی پیروی نہ کرو. اگر من دون اللہ میں یہ اللہ والے بھی ہوتے پھر تو قرآن میں تعارض آ گیا. ادھر کہتا ہے کہ پیروی نہ کرو, ادھر کہتا ہے کہ پیروی کرو. دونوں باتیں سچی ہیں, تو سچی تب ہے جب من دون اللہ اور ہے اور باذن اللہ اور ہے. جن کی پیروی سے روکا ہے وہ شیطان ہے, شیطان کے ہرکارے ہیں, اور جن کی پیروی کا حکم دیا ہے وہ رحمان کے پیارے ہیں. یہ فرق ہے جو رب ذوالجلال نے خود کیا ہے, ورنہ تو دونوں جگہ آیت ایک جیسی ہے, اتباع کا لفظ موجود ہے. لا تتبعوا من دونہ اولیاء, ان کی پیروی نہ کرو. اب اولیاء کا ایک لفظ اس سے بھی لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے
اس سے مراد اولیاء وہ نہیں جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، من دون ہی اولیاء، فرمایا جو شیطان کے چیلے جن کو تم نے اپنے لیے معبود بنایا ہوا ہے ان کی پیروی نہ کرو، ان کی پرستش کرتے ہو تم ان کی پیروی نہ کرو۔ اور لا تتبعوا میں جب خطاب مسلمانوں کو ہوگا تو پھر فرمایا جو غیر ہے، جو بت ہے اور بتوں کے حامی ہیں ان کی پیروی سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ اور ادھر کیا واتبع سبیل من اناب الی، فرمایا جو میری طرف آ گیا ہے صرف وہی نہیں، اس کے راستے کی بھی پیروی کرنی ہے۔ من تو ہے نا ذات اور سبیل ہے اس کا راستہ، من اناب الی جو میری طرف جھک گیا، سبیل من اناب الی تم اس کی تو کیا اس کے راستے کی بھی پیروی کرو، اس کے راستے کی پیروی کرو۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر بھی واضح فرما دیا کہ پیروی کرنے میں جو انداز ہے اس میں واضح کر دیا گیا کہ من دون اللہ کی پیروی سے روکا گیا ہے، اور جو باذن اللہ ہے ان کی پیروی کرنے پر ثواب کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ چند حوالہ جات میں نے من دون اللہ کا مطلب قرآن سے سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کسی فورم پر جا کر اس کو بیان کرو، اس کو پیش کرو، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور انشاءاللہ یہ حقیقت اسی طرح قائم رہے گی۔ لوگ جو کل نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے امام کی ہمیشہ تقلید سے نفرت کرتے رہے، اب انہوں نے ہماری تقلید شروع کر دی ہے۔ جو ہم سیمینار کرتے ہیں وہ بھی سیمینار کرتے ہیں، اگرچہ وہ نار کے لیے کرتے ہیں ہم نور کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس طرف مائل ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں۔ اور ہمارے دلائل کا پورا سال انہوں نے کوشش کی کہ پہلے سیمینار کا جواب ہم دے دیں، اور ہم کہیں کہ دے دیا۔ انہوں نے 1 کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، لاہور میں 8 9 کیے، شہر میں کیے، مگر پھر اب جب ہمارا اشتہار چھپا تو ان کو یہ مرور اٹھا کہ ہم تو اب تک نہیں دے سکے، لہذا پھر دینے کی کوشش کریں۔ مگر گزشتہ دنوں جو یہاں ہوا پھر بھی نہیں دے سکیں گے اور قیامت تک نہیں دے سکیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا سیمینار اللہ کے فضل سے نئے دلائل کے ہمراہ داتا صاحب کے قدموں میں انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ و عمل پر پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔